حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا وہ لوگ بغیر مہر لگا خط نہیں پڑھتے۔ تب آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کی خوبصورتی میری نظر میں کھپ گئی، گویا میں اب بھی آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا اس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے، یہ الفاظ کس کے بیان کردہ ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے۔ تشریح: صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اہل عجم کو مکتوب لکھنے کا ارادہ فرمایا، حدیث نمبر 5872۔ دوسری روایت کے مطابق اہل روم کو خط لکھنے کا پروگرام بنایا، حدیث نمبر 5875۔ بہرحال جب آپ نے سلاطین عالم کے نام دعوتی خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ جس خط پر مہر نہ ہو یہ لوگ اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ چونکہ مقصد ان لوگوں تک دعوت اسلام پہنچانا تھا، اس لیے آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ تنبیہ کی ہے کہ مکاتبہ وہ معتبر ہوگا جس پر مہر ہو، یہ بھی اعتماد کے لیے ہے۔ اگر مکتوب الیہ تحریر پہچانتا ہو اور اسے اعتماد ہو تو غیر مختوم تحریر پر عمل بھی درست ہے۔ اگر مکتوب الیہ تحریر نہیں پہچانتا اور اسے اعتماد بھی نہیں تو صرف مہر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مہر بھی جعلی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے اتنا تو معلوم ہوا کہ علم کے سلسلے میں مکاتبے کا اعتبار ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک انتقال میں کوئی کمزوری نہ آئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مکاتبے کی صورت بھی مشافہت یعنی رو درو کی طرح لائق استناد ہے۔ آپ نے چاندی کی انگوٹھی اس لیے بنوائی تھی تاکہ آپ کے خطوط کا اعتبار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس رکھا، بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، حتیٰ کہ بئر آریس میں گر گئی اور تلاش بسیار کے باوجود نہ مل سکی۔ انگوٹھی کے متعلق مفصل گفتگو کتاب اللباس میں کی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اقسام التحمل حدیث سے صرف 4 کا ذکر کیا ہے: 1 سماع من الشیخ، 2 قراءہ علی الشیخ، 3 مناولہ اور 4 مکاتبہ۔ باقی اقسام وجادہ، اعلام، وصیہ جن میں اجازت نہیں ہوتی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فتح الباری